بھائی، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسد نے ہی میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ بہتی آنکھوں میں مہم سی آنس لیے اس نے صفائی دی۔ اپنی گندی زبان سے مجھے بھائی مت کہو۔ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے، حقارت سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب بھی اس پر تحقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے اور مریم ساکت سی وہیں بیٹھی تھی۔ اس حادثے کو وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ صباحت نے جب اسے دیکھا تو وہ کچن میں بے ہوش پڑی تھی۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ 4 گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شدید سٹریس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی۔ صباحت کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ زاہد اور وہ کل رات سے اس کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ شاہد بھی ہاسپٹل میں تھے، جبکہ باقی سب جو اسے اس حالت میں پہنچانے کے ذمہ دار تھے، ایک فون کال کر کے پوچھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ صباحت ابھی تک ساری صورتحال سے انجان تھی اور مسلسل اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے پڑی رہی تھی۔ کاش وہ مر ہی گئی ہوتی، کم از کم اس کی یادداشت ہی چلی گئی ہوتی اور تمام اذیت ناک باتیں اسے بھول جاتی۔ اس طرح کی سوچیں اس کے ذہن میں منڈلا رہی تھیں۔ مریم بیٹا، بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جب میں گئی تھی تو اس وقت تم بالکل ٹھیک تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تمہاری؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر صباحت نے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، بس اس وقت کچھ یاد نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں مانتی، تم بتاؤ مجھے، کیا کسی نے کچھ کہا؟ انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ سب انہیں بتاتی چلی گئی۔ مجھے اسد سے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ ثانیے تو گنگ ہی رہ گئیں، پھر سنبھلنے کے بعد کہا، اسد اتنا گر سکتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہارے پاپا سے بات کروں گی، وہی اس کی عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ تبھی کھلے دروازے سے زاہد اندر آئے۔ چلیے، ڈاکٹر سے اجازت لے لی ہے۔ گھر پہنچ کر بھی صباحت نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مریم کوئی سٹریس لے، اس لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ زاہد بھی اسی کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اگرچہ وہ بہت کم بات کر رہے تھے، لیکن ان کا بیٹھنا مریم کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار کب وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ صباحت بھی مریم کو سونے کی تاکید کرتی ہوئی زاہد کے پیچھے چلی گئی تاکہ اسد کی حرکت کے بارے میں انہیں بتا سکیں۔ اسد بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ زاہد نے صباحت کی بات سن لینے کے بعد شاہد کو بتائی تھی، تو شاہد نے اسد سے باز پرس کرنے کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں سب کی طرف دیکھا۔ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا جو کچھ مریم نے کہا۔ شاہد نے اس کی بے نیازی دکھانے پر غصے سے کہا، وہ ایسی شرمناک بات دہراتے بھی تو کیسے؟ اگر مریم آپ سے کچھ بھی کہے گی تو کیا آپ یوں اپنے بیٹے سے تفتیش شروع کر دیں گے؟ زرمینہ کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا۔ کمرے میں زاہد اور صباحت بھی موجود تھے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مریم نے اتنا گھٹیا الزام مجھ پر کیوں لگایا، اور حیرانی مجھے آپ لوگوں پر ہے جو اس کی بات کو سچ مان کر مجھ سے سوال جواب کرنے لگے۔ اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں میں۔ اسد جب بولا تو بولتا ہی چلا گیا، اور صباحت اس کی اداکاری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی، کیونکہ صرف انہیں ہی یقین تھا کہ اسد جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیوں تم پر الزام لگائے گی؟ زاہد نے اب کے پوچھا۔ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو۔ صباحت سے برداشت نہیں ہوا
تو تیز آواز میں سے ٹوکا، تم تو چپ ہی رہو، جانتی ہوں میں تم اپنی آوارہ بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرانا چاہتی ہو، اس لیے اسے ایسے سبق پڑھاتی ہو، تم ہی قصوروار ہو۔ زرمینا نے نفرت سے صباحت سے کہا، آپ لوگ چپ کریں، ہمیں ہی اس معاملے کو سلجھانے دیں۔ شاہد کے کہنے پر زرمینا پہلو بدل کر خاموش رہی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ میرے لیے وہ دعا جیسی ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہوں اسے، حیران ہوں میں کہ آپ کو مجھ پر شک ہے۔ اسد نے دوبارہ سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی طبیعت اتنا خراب کیسے ہوگی؟ راحت کی آواز سے صاف لگتا تھا کہ اب ان کا اسد پر شک ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال کیا، جو لڑکی اپنے بھائی جیسے کزن پر ایسا گھٹیا الزام لگا سکتی ہے جس میں اس کی ذات بھی انوالو ہو جائے، تو کیا وہ چھوٹا سا ناٹک بھی نہیں کر سکتی؟ زرمینا نے ایک اور وار کیا، کوئی الزام نہیں لگایا میری بیٹی نے، تمہارا بیٹا ہی ایسی گھٹیا حرکت کا مرتکب ہوا ہے، اور اب اس کا جوش سب کو سچ نظر آ رہا ہے، لیکن مریم کی حالت کسی کو نظر نہیں آتی۔ صباحت نے احتجاج کیا، کیوں چھوٹی چچی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مانا کہ آپ ہم سے نفرت کرتی ہیں، لیکن پلیز ایسا الزام تو نہ لگائیں کہ مجھے خود سے ہی شرمندہ ہونا پڑے۔ اسد نے نہایت عاجزی سے کہا، تو صباحت اش اش کر اٹھی، ہونا چاہیے تمہیں شرمندہ، کل مریم نے میری ممی اور دعا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، لیکن ممی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اسے، وہ تو میں نے ہی اسے ہلکا سا ڈانٹ کر چپ کرنے کو کہا تھا، شاید اسی بات کا بدلہ لیا اس نے۔ زرمینا نے اسد کی بات کو مزید آگے بڑھایا، اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، بس ہر بار کی طرح برداشت کر لیا۔